اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام FIR کرائم کہانی میں چیف ایگزیکٹو ICB نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اسلام آباد، چیئرمین ICB تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات اسلام آباد M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وقوع پذیر ہونے والے جرائم، تجاوزات کا بے ہنگم سلسلہ، غیر قانونی تعمیرات کے مسلسل نہ رکنے والے سلسلے اور دیگر چھوٹے بڑے جرائم اور ان کی کہانیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ آج ہم جس کرائم کی بات کریں گے، جس FIR کہانی کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ FIR ڈسٹرکٹ خانیوال کی تحصیل کبیروالا کی حدود میں تھانہ سرائے سدھو میں درج ہونے والی FIR کی کہانی ہے۔ ناظرین کرام، جو بڑی دل گداز ہے، تڑپا دینے والی ہے، جس نے معصوم بچوں کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے اگر ہمارا چینل ICB نیوز نیٹ ورک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن، گھنٹی کا نشان، اس کے اوپر کلک بہت ضروری ہے تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن جدید ٹیکنالوجی کے تحت آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، یہ جو زمانہ ہے جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا فاسٹ ترین زمانہ ہے۔ اس میں آپ اپنے موبائل کے ذریعے صرف ایک پھونک مارتے ہیں تو اگلے لمحے وہ دنیا کے آخری کونے کینیڈا میں پہنچ جاتی ہے۔ اتنا فاسٹ ترین میڈیا ہے، اتنی فاسٹ ترین ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ہم اس کا پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے نیگیٹیوٹی میں جب شامل ہوتے ہیں تو پھر جرائم سرزد ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ اس درج شدہ FIR نمبر 985/25 تھانہ سرائے سدھو کے مطابق ایک ایسا شخص
جو مکروہ کارستانیوں میں ملوث پایا گیا، جس کے خلاف FIR کا اندراج ہوا، یہ ایک حمزہ نامی ملزم ہے۔ اس کی کہانی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر کہانی سے پہلے، FIR کی تفصیل سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سرائے سیدھو میں ایک معروف سکول کے بچوں کو کتابیں، کاپیاں، یونیفارمز اور دیگر اشیاء ضروریہ جو بچوں کے تعلیمی سلسلے میں درکار ہوتی ہیں، بچوں تک پہنچانے کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ اور یہ دار ارقم ایک معروف سکول کے ممتاز استاد امجد صابر صاحب کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مواقع فراہم ہوئے، اس کو یہ موقع ملا کہ یہ سکول کے بچوں کے ساتھ اپنے بزنس کا سلسلہ جاری رکھ سکے، کیونکہ شہر بھر میں ان کے سٹور کے علاوہ بچوں کو کتابیں، کاپیاں اور کنسرن ریلیونٹ چیزیں میسر نہیں ہوتی، تو یہ ان کا ایک کاروباری سلسلہ ہے جو معقول انکم کا ذریعہ ہے۔ اور اس کریمنل شخص کو اپنے بھائی کا تعاون بھی حاصل ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ شخص چونکہ بچوں کے بہت قریب، چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ اپنے خرید و فروخت کے حوالے سے، اشیاء ضروریہ کے حوالے سے، کتابوں اور کاپیوں کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے بچوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان کی ویڈیوز بنانے کا ایک گھنونا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ کو اس نے ورغلا کر اپنی حویلی میں بلایا اور اس کو نشہ آور مشروب پلا کر بے ہوشی کی حالت میں نہ صرف اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہوا، بلکہ اس کی برہنہ حالت میں ویڈیو بھی بنائی۔ یہ بچہ چونکہ 10 کلاس کا طالب علم ہے، عام بچوں سے، معصوم بچوں سے تھوڑا سا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط ہے، تو اس کارروائی کے بعد، اس کارستانی کے بعد جب وہ بے ہوشی کی حالت سے ہوش کی حالت میں آتا ہے تو اپنے آپ کو برہنہ دیکھ کر انتہائی خفگی کا اظہار کرتا ہے، مگر اس بچے کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے بعد، اپنے برہنہ حالت کو ڈھانپنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور گھر میں آ کر سیدھا اپنے بڑے بھائی محمد شفیق نامی
بھائی سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے، اپنی اس کار ستانی کی روداد اپنے بھائی کو سناتا ہے، تو اس کے بھائی محمد شفیق صاحب انتہائی دکھ بھرے لہجے کے ساتھ تھانے کا رخ کرتے ہیں، تھانہ سرائے سدھو کا رخ کرتے ہیں، اور ان کو اس کاروائی، اس کار ستانی سے آگاہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ملزم حمزہ کے خلاف FIR کا باضابطہ اندراج کر کے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اندراج کا FIR اندراج کے بعد پولیس کی ٹیم نہ صرف ملزم حمزہ کو اپنی حراست میں لیتی ہے، بلکہ اس کے زیر استعمال ایکوپمنٹس، جن میں اس کا لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ موبائلز شامل ہیں، اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیتی ہے۔ مگر انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں تحقیقات کا سلسلہ بڑا ناقص ہوتا ہے۔ مافیاز تحقیقات کے سلسلے کو متاثر کرتے ہیں، تحقیقاتی ٹیم کو خرید لیتے ہیں اور تحقیقات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس تحقیقات میں بھی کچھ ایسے ہی پہلو شامل بتائے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، معتبر ذرائع کے مطابق، اس کیس کے تفتیش کار افسر حذیفہ نامی پولیس آفیسر نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحقیقات کا رخ موڑ دیا۔ ملزم کے زیر استعمال لیپ ٹاپ اور موبائلز میں موجود ڈیٹا حذف کر کے، ڈیلیٹ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ لیپ ٹاپ اور موبائلز کے اندر کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس پر مدعیان نے متاثر بچے کے بھائی نے اس رپورٹ کو منظور نہ کیا، تو انہوں نے حکام بالا تک ایکسیس لینے کی کوشش کی، جس پر DSP منور گجر صاحب، جو اسی تھانے میں کچھ عرصہ قبل SHO کے فرائض منصبی پر اپنے فرائض ادا کر چکے تھے، انہوں نے اس کیس کی تفتیش میں خود دلچسپی لینے کا عندیہ دیا۔ یہاں تک نہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق حذیفہ نامی پولیس افسر کو ناقص تحقیقات کی بنیاد پر، جانبداری کی بنیاد پر اپنے فرائض منصبی سے بھی سبکدوش کر دیا گیا، اور ڈسٹرکٹ خانیوال کے ایک نامور آفیسر کھاڑک صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کیس کی تفتیش خود کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ، شفاف، صاف تحقیقات کے ساتھ
ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جس پر متاثر بچے کے لواحقین نے کھڑک صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی خالص، صاف، شفاف تحقیقات کے بعد ملزم کو انصاف کیسے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلے صرف پنجاب نہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک قوانین کا 100% صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ اطلاق نہیں ہوتا، ان جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، اس کیس کی رویداد سے، اس کی تحقیقات سے، اس کے منطقی انجام سے آپ کو باخبر رکھا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ دیکھتے رہیے گا ICV نیوز نیٹ ورک اور پروگرام FIR کرائم کہانی اپنے میزبان M یعقوب علوی کے ساتھ۔ پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار بہت ضروری، لہذا اپنے میزبان M یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔